صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد المرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. والعصمة الفاطمية بالحسنية والشجاعة الحسينية سبحان الله والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرزبية والجود التقبيلية والنقاوة النقلية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے بہتر ایک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اولاً تمام تعریف اس قائم کائنات کے لیے، خدائی کی تعریف خدائی کی عظمت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی تعریف کی بھی جائے تو کیسے اور کیوں کی جائے. سبحان اللہ. کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کی تعریف کریں کہ جس نے وقتی طور پر کچھ کر لیا ہو تو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. لہٰذا تمام تعریف اس کی ہے. الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. اب اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے. بہرحال میں بھی عادی ہو گیا، مختصر وقت ہوتا ہے اور اس میں مختصر کچھ گزارشات پیش کروں گا، اور جعفر صاحب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے. انہوں نے کچھ حکم کیے تھے، اس حکم کی تکمیل میں چند چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور اعلیٰ درجے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترجمہ بہت آسان تھا. نبی کب مبعوث ہوئے؟ بظاہر مسلمانوں کی نگاہ میں جب وہ 40 برس کے تھے اس وقت نبی بنے، اور فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. سبحان اللہ. اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے. اچھا، اور تھوڑا سا آگے چلیے اس کو واضح کروں کہ ایک دفعہ ایک شخص امیر کائنات مولانا مفتی ارشاد مولا کی خدمت میں آتا ہے اور اس کہتا ہے کہ یادی مجھے رسول اللہ کے سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بتائیے. اب اس کا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ بھائی اٹھتے اس طرح تھے، بیٹھتے اس طرح تھے، سوتے اس طرح تھے، آتے اس طرح تھے، جاتے اس طرح تھے. لیکن یہ حدیث سے سوال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے مولا نے سوال کیا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں جو اس دنیا میں، عالمین کی بات نہیں ہو رہی، جو اس دنیا میں ہے وہ شمار کرو. کہنے لگا یا علی بھلا ہم بھی شمار کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی یہ آیت نہیں ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها شمار نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے. مولا نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے، کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ متاع دنیا الا قلیل، کہ دنیا کا یہ سامان، دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں. ادھر شمار نہیں کر سکتے، ادھر فرماتے ہیں کہ قلیل ہے. اب مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں اور تم انہیں
انہیں شمار نہیں کر سکتے کیونکہ شمار کی نہیں جا سکتی۔ دوسری جگہ پر وہی اللہ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ جب چھوٹی سی نعمتوں کا شمار نہیں تو عظیم درجے کا شمار کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی امیر کائنات بھی اخلاق پیغمبر کو شمار نہیں فرما رہے ہیں، کیونکہ صرف دنیا کے لیے نہیں تھے، عالمین کے لیے۔ بے شک بے شک۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں شمار نہیں کر پاتے، تو عالمین کا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا بات ہے۔ کہاں تک کہاں کہاں جاتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی جب تشریف لائے، مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے نہیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، سبحان اللہ۔ پیدا نہیں کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اچھا، اب اخلاق کیا ہے؟ ہمارے یہاں اخلاق سے کہا جاتا ہے کہ کوئی خندہ پیشانی سے بہت اچھی طریقے سے کسی سے ملے، ہاتھ ملاتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو بس ہم کہتے ہیں بہت خوش اخلاق ہے۔ ایسا نہیں، کبھی کبھار کچھ لوگ اتنے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ اتنے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں کہ بس لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ایک ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، اور اس کے وجود سے سب ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جب گفتگو کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی کہنے کی تعریف کروانے کے لیے مجمع بیٹھتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ لوگ جب میں بیٹھوں گا تو یہ کہیں گے کہ اس کے وجود سے مسکراہٹیں آتی ہیں، وہ دوسروں کی توہین کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کو مورد تمسخر بنایا جاتا ہے، ایک شخص کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا دوستوں میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے، یہ ایسا یہ ویسا، اور یہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بالکل اس طرح نہیں کہ اس کی لیکن مذاق میں ہو رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی کسی کی توہین کرنا، مذاق میں کسی کی توہین کرنا، بلکہ روایتیں موجود ہیں، یہ سخت گناہ ہے کسی کی توہین کرنا، کسی کا دل توڑنا، کیونکہ لوگوں نے آج تک اپنے اندر اس ننھے سے دل کو نہیں سمجھا۔ مومنین کا دل کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ اس کی فضیلت کعبے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے کسی مومن کا دل توڑا، روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس نے کسی کا مومن کا دل توڑا گویا اس نے اپنے قدموں سے کعبے کو مسمار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بس عرض یہ کر رہا ہوں کہ اخلاق یہ نہیں کسی کے ساتھ ہنس کے ہاتھ ملا دیا، کسی کے ساتھ مذاق۔ اخلاق کیا ہے؟ نبی کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف کرنا بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک صحابی کی بیٹی آئی، چھوٹی سی بچی آئی، اور وہ بھی موجود تھے مسجد میں، اور نبی کے قریب آئی اور نبی کے دامن کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، اور نبی کھڑے ہو گئے، مڑ کر دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہی۔ جب نبی اٹھے اس نے کچھ نہیں کہا تو نبی دوبارہ اپنی جگہ پہ تشریف پر پاؤں، پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کھینچا تو نبی پھر کھڑے ہوئے۔ 3 سے 4 دفعہ ایسا ہوا، آخر میں لوگوں نے اس بچی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہاری وجہ سے نبی بار بار اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور تم ہو کوئی بات ہی نہیں کرتی ہو۔ اب بچی تھی، ظاہر سی بات ہے، بچہ اگر کسی مجمع میں چلا جائے اور بڑے اس کی توہین کرنا شروع کر دیں، کیا ہوتا ہے؟ بچہ گھبرا جاتا ہے، وہ گھبرا کر کہنے لگی میرے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ اچھا، اس واقعے سے آپ کو ایک اخلاقی تو میں بات کر ہی رہا ہوں، لیکن ایک اور تبرکن ایک اور چیز آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ کہنے لگی کہ میرے گھر پہ کوئی بیمار ہے اور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ نبی کے لباس کے کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ، مریض کے پاس رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بس وہ کوشش کر رہی تھی، اور جب نبی نے، میں نہیں چاہتی تھی کہ نبی کو پتہ چلے، اس لیے میں مخفیانہ طور پر آہستہ سے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن بہرحال نبی 3 سے 4 دفعہ اٹھے اور پھر مجبوراً مجھے وہ کپڑا کھینچنا پڑا۔ باقی سمجھ میں آئی بات ہو گئی یہاں پر؟ 3 سے 4 دفعہ نبی اٹھے، ایک دفعہ نہیں پوچھا بیٹا کام کیا ہے، کیوں اٹھا رہی ہو بار بار، کیا وجہ کیا ہے؟ 4 دفعہ اٹھے اور بیٹھ گئے۔ لوگوں نے بولا لیکن نبی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ نبی کی جگہ اگر ہم ہوتے تو، مثال کے طور پر میں مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ زندگی دراز کرے ان بچوں کی، ان میں سے کوئی آ جائے اور مجھے کھینچے، مجمع کا تو نہیں پتا، میں کھڑا ہو جاؤں، کام کیا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا مسجد میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے آتے ہیں، شور ہوتا ہے تو پھر ہم ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آج تک نبی کی مسجد کو پڑھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سمجھا ہی نہیں کہ اس مسجد میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس مسجد میں سیاست بھی ہوتی تھی، اس مسجد میں قیادت بھی ہوتی تھی،
اس مسجد میں پیار بھی ہوتا تھا، اس مسجد میں لطف بھی ہوتا تھا، گویا دنیا کے تمام تر امور ایک ہی مسجد سے چلائے جاتے تھے۔ نبی نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا کیا کام ہے، بلکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کپڑا اس کے حوالے کر دیا۔ ہم ہیں اس جگہ پر، کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا کہ بھائی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تھوڑے بہت ان کے اخلاق ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہیں، تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، تکمیل کے لیے توجہ رکھیے گا، تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور دیکھیں نا کہ ایک شخص جب کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب زمانے کا عالم ہوگا، فقیہ ہوگا اور مولا سے درس لیتا ہوگا۔ مولا کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ مولا تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں اور کچھ رہنمائی فرمائیں کہ میں کیسے جا کے تبلیغ کروں۔ فرمایا زبان سے تبلیغ نہیں کرنا، سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص رہنمائی چاہ رہا ہے کہ مولا ممبر پہ جانا ہے، بیٹھنا ہے، کیا کروں، کیسے بات کروں، اور کیونکہ شہر سے باہر جا رہا ہے، شہر سے باہر جو جا رہا ہے تبلیغ کے لیے، امام فرماتے ہیں زبان سے تبلیغ نہیں کرنا، زبان سے صرف بیان کرنا ہے، تبلیغ کردار سے کرنے کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زبان صرف بیان کرے گی نا، اب تبلیغ کیسے ہوگی کہ جو شخص دوسرے شہر سے آیا ہے، امام کے چاہنے والا ہے، امام کی طرف سے آ رہا ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ آتا کیسے ہے، وہ جاتا کیسے ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا فلا تکونوا لنا شینا، اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ کیسے ہوگا؟ ہم بس یہ بولتے رہیں، کہتے رہیں کہ ہم علی والے، ہم نبی والے، ہم مولا والے، اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم علی والے، کمال یہ ہے کہ علی کہے یہ ہمارے ہیں۔ یہ کمال واقعاً کمال ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کا کردار کیا، اور اصل جو شے ہے جس کے لیے نبی آئے ہیں وہ خوش اخلاقی ہے، اخلاق بہتر ہونا چاہیے، ورنہ مقام و مرتبے کے حساب سے کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پر بات کرتا ہوں۔ بہرحال ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے نکل جاؤں گے۔ اخلاق کیا شے ہے؟ سعد بن معاذ بہت معروف صحابی اور اتنے مضبوط اور اعلیٰ درجے کے صحابی کہ جب بنی قریظہ کے ساتھ جنگ ہوئی، یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس میں یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ مسلمانوں کا یعنی نبی والوں کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور خود نبی بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ جو سعد بن معاذ کہیں گے وہی ہوگا۔ سعد کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی خواتین اور بچوں کو رسید کر کے ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ نبی مسکرا کر کہتے ہیں کہ سعد تم نے آج وہ حکم دیا ہے جو آسمانوں کے اوپر اللہ دے رہا ہے۔ کیا مقام تھا اس صحابی کا۔ اچھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد نبی اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص دوڑتا ہوا ہے اور کہا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ نبی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو اور سب سے کہا کہ جلدی چلو۔ جب جلدی وہاں پہنچے، فرمایا کہ غسل و کفن و تجہیز و تدفین جو بھی ہے سارے مراحل انجام دیتے، اور غسل دیا جا رہا ہے، نبی دروازے پر کھڑے ہوئے۔ کبھی کسی کے ساتھ سنا دیکھا آپ نے کہ نبی دروازے پر کھڑے اور اندر غسل دیا جا رہا ہے؟ جب غسل وغیرہ ہو چکا تو نبی جنازے کے ساتھ چلے۔ بہت توجہ رکھیے گا، بیٹھے میں میرے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں کہ پیروں میں چپل نہیں ہے، دوش پر ہوا نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جب انسان کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی بہت قریبی جنازہ ہو تو انسان غم کی حالت میں بغیر چپل بغیر ہوا کے چلنا شروع کر دیتا۔ اور پھر روایت نے لکھا کہ نبی کبھی دائیں طرف سے جنازے کے دائیں طرف سے آتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں۔ پھر خود نماز پڑھائی، خود قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈال دی گئی تو نبی کبھی فرماتے ہیں کہ پتھر لے آؤ کہ میں پتھر رکھوں، کسی سے کہتے ہیں پھول لے آؤ کہ میں اس قبر پہ پھول رکھوں۔ اتنے میں سعد بن معاذ کی والدہ، اس کی ماں کہتی ہیں سعد مبارک ہو تم کو، یقیناً تم جنتی ہو۔ بہت توجہ رکھی ہو، اتنا بڑا مقام ہے، یقیناً تم جنتی ہو۔ اچانک نبی نے چہرہ پھیرا اور کہا اے ام سعد احتیاط سے کام ہو، بڑے بڑے فیصلہ کن جملے نہ کہو، ابھی اس پر بشارے قبر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی روایت ہو سکتی ہے؟ کہ سارے صحابہ موجود ہیں اور سب پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا۔ جب واپس آ کر بیٹھے تو نبی سے کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ نے ساتھ کے ہر مقام پر فضائل پڑھے، اس کی فضیلتیں بیان کی، یہاں
जनाजे में खुद शिरकत फरमाई, उसके जनाजे में बगैर चप्पल के गए, बगैर अबा के गए, और कभी इस तरफ से दाएं तरफ से आते, कभी बाएं तरफ से आते जनाजे के साथ, उसे कब्र में खुद लेटाया, उसकी नमाज खुद पढ़ी, उसकी कब्र पे मट्टी खुद डाली, और फिर आखिर में फरमाया कि उस पर पेशारे कब्र हो रहा है। अब जवाब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि इसके जनाजे में शिरकत के लिए मलाइका आए थे। मलाइका ने चप्पलें नहीं पहनी थी तो मैंने भी नहीं पहनी। अब मुझे नहीं पता मलाइका की चप्पलें क्या होगी, लेकिन रिवायत में है यकीनन वो चप्पलें भी नूर की चप्पलें होगी, क्योंकि नूरी मखलूक पहन रही है। अच्छा, और उनके दोष पर अबा नहीं थी, इसीलिए मैंने भी अबा नहीं रखी। मेरा हाथ उसके जनाजे में, नबी फरमाते हैं, मेरा हाथ जिब्राइल के हाथ में था। जिब्राइल कभी दाएं आते तो मैं दाएं आ जाता, कभी वो बाएं आते तो मैं बाएं आ जाता। इस सब कुछ बोलने के बाद जब उसकी माँ ने कहा कि यकीनन तुम जन्नती हो, और फिर मैंने कहा, नबी फरमाते, मैंने कहा कि इस पर बेचारे कब्र हो रहा है, इसलिए कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, लेकिन घर वालों के साथ उसका अखलाक अच्छा नहीं था। अल्लाह अकबर। ना उसकी बीवी के साथ, ना बच्चों के साथ, ना रिश्तेदारों के साथ, सब कुछ अच्छा होने के बाद जिसका जनाजा नबी पढ़े उस पर बेचारे कब्र आ जाता है। अल्लाह अकबर। हम कहाँ खड़े हुए हैं? बहुत माजूर के साथ, बहुत माजूर के साथ हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमारा अखलाक क्या है? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने आप को सबक सुना रहा हूँ कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। जब नबी के साथ रहने वाले का अंजाम ये हो जाता है तो फिर हमारा क्या बनेगा? बस ये सोचकर कि एक आंसू बहाएंगे और जन्नत वाजिब, वो जन्नत के मालिक हैं, उनकी मर्जी, जिसे बुला के दे दें और किसी हाईवे को निकाल दें, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन हम जाती तौर पर कहाँ खड़े हैं? हमारी कितनी तैयारी है? नबी किस लिए आए? नबी अखलाक, आला दर्जे के अखलाक को तमाम करने के लिए आए, मबूस हुए। देखिए कि अल्लाह ने जब हर नबी को भेजा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इस जुमले पर तवज्जो कीजिए कि नबी फरमाते कि मैं आला दर्जे के अखलाक को तकमील के लिए मबूस किया गया। तो उसका क्या मतलब है कि पुराने अंबिया जो थे क्या उनमें अखलाक नहीं थे? नऊजुबिल्लाह, नहीं। हर नबी किसी एक अखलाकी सिफत का मुजस्सम था। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी में बड़े मशहूर थे, बहुत मशहूर थे। इस तरह दूसरे अंबिया को देख लीजिए, हर नबी की एक मिसाल आपको मिलती चली जाएगी, लेकिन सिर्फ एक मिसाल मिलेगी, यहाँ पर हर मिसाल मिलेगी। सुभान अल्लाह। जितने अंबिया गुजरे सुभान सबके अल्लाह। अखलाक इस नबी में मिलेंगे। जुमला कहकर मैं बात को तमाम करूं कि नबी फरमाते हैं कि मैं अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया, उतम्मिमा तमाम करने के लिए। तो पता चला जब नबी आते हैं तो अखलाक तमाम होता है, और जब नबी जाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, आज के दिन मैं तुम्हारे इस्लाम से राजी हो गया और नेमतें तमाम कर दी। तो नबी ने ये नहीं कहा कि मैं अखलाक के लिए पैदा हुआ, नबी ने फरमाया कि अखलाक को मुकम्मल करने के लिए मबूस हुआ। तो जब नबी मबूस होते हैं तो अखलाक तमाम होता है, और जब अली मबूस होते हैं तो नेमतें तमाम हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अली। नबी अखलाक को तमाम करने लगे। और बहरहाल जो दिन चल रहे हैं उस हिसाब से यावर भाई ने मुझे कुछ अहकाम फरमाए थे। अब जनाब सैयदा के दिन है, और वो के बीबी के फजाइल भी पढ़े जाएं तो, लेकिन जब नाम लबों पर फातिमा आ जाए ना तो आंखों से आंसू जाहिर हो जाते हैं। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से जाने लगी तो वसीयतें की, 2 वसीयतें, वैसे तो बहुत सी वसीयतें, 2 का जिक्र कर रहे हैं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बाद ये लिए में आपसे कोई ख्वाहिश नहीं, जिसका जैसे दिल चाहे, ऐ अल्लाह के नबी मेरे बाद दूसरी शादी जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसी औरत से शादी कीजिएगा जो मेरी फातिमा पे हाथ ना उठाए, मेरी फातिमा को तमाचा ना मारे। ये वसीयत। और दूसरी वसीयत जनाब अस्मा से की कि अस्मा, जब फातिमा बड़ी होगी और फातिमा की शादी होगी, उस वक्त फातिमा को माँ की जरूरत होगी और मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो माँ बनकर हक की मादरी अदा कर देना। और जनाब अस्मा ने भी क्या खूब हक अदा किया कि शादी की रात भी जनाब सैयदा के साथ थी और शहादत की रात भी जनाब सैयदा के साथ। जनाब अस्मा रिवायत करती हैं कि जब ये सब कुछ हो चुका, बाहर ये मैं गुज़िश्ता उसमें अर्ज कर चुका हूँ मसाइल के जुमले, जब ये सब कुछ हो चुका, जनाब सैयदा ने मुझे बुलाकर कहा कि बीबी ऐ अस्मा,
میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، جب میری آواز رک جائے تو سمجھ جائیے گا فاطمہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ عجیب روایت نے لکھا کہ جب جناب سیدہ حجرے میں چلی گئی، اسما باہر ایک دفعہ چکر لگا رہی، کبھی اس طرف جا رہی ہیں اور کبھی اس طرف جا رہی، بار بار کان لگا کے سنتی ہیں کہ کہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آواز رک تو نہیں گئی۔ ایک دفعہ آواز رکی اور اتنے میں امام حسن و امام حسین آئے۔ جب امام حسن و امام حسین آئے، جناب اسما نے سر پر امام حسین کے ہاتھ رکھا اور کہا شہزادو آؤ کہ میں کھانا کھلا دوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں ماں کے ہاتھ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، میں ماں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اب کیسے بتائے کہ حسین تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ کہا اماں کو بلائیے کہ ہمیں کھانا کھلا دے۔ 3 دفعہ یہ بات ہوئی، جناب اسما کوئی جواب نہیں دیتی۔ کہا شہزادو سننا چاہتے ہو تو سنو، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، مجھے نہیں پتا کہ امام حسین کے دل میں کیا گزری۔ ایک دفعہ دونوں دوڑے مسجد کی طرف اور امیر کائنات کے پاس پہنچے اور ایک دفعہ کہا کہ بابا، جناب اسما کہتی ہیں کہ اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اللہ جانے علی جیسا صابر، علی جیسا بہادر ایک دفعہ اٹھا اور زور سے زمین پر گرا، 3 دفعہ علی زمین پر گرے اور اٹھے، ایک دفعہ گھر پہنچے، اللہ جانے علی کس طرح پہنچے۔ لیکن روایت ہے اسما کہتی ہیں کہ میں اور علی جناب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، میں پانی ڈال رہی تھی اور علی غسل دے رہے تھے۔ ایک دفعہ علی نے غسل دیتے دیتے ہاتھ روک لیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا یا علی، ابھی تو ہمیں منع کر رہے تھے کہ صبر کیجیے، ابھی تو ہم سے کہہ رہے تھے کہ صبر کیجیے، اب آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کہا اسما تم نہیں جانتی میرا ہاتھ، اسما تم نہیں جانتی کہ میرا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ لگا، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی اور فاطمہ نے آج تک مجھے نہیں بتایا۔ آہستہ سے جب آواز سمی، ایک دفعہ دروازے کی طرف دیکھا کہ امام حسین اور امام حسن، ام کلثوم و زینب کھڑی ہیں۔ کہا بچوں قریب آؤ، ماں کا آخری دیدار کرو، اس کے بعد ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ بچے لپٹ گئے ماں سے اور بندے کفن کھلے، جناب سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے، ایک ہاتھ حسین کی گردن میں، ایک ہاتھ امام حسن کی گردن میں۔ اتنے میں کسی نے کہا، اتنے میں آواز آئی اے علی بچوں کو ماں سے چھڑا لیجیے کہ آسمان پہ مولا۔ پروردگار ہماری علی عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، الہی آمین، بانیان مجلس کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرما، الہی آمین۔ پروردگار اس عبادت میں جس نے جس طریقے سے حصہ ڈالا ہے سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، صاحب خانہ کی جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، خصوصاً جس دعا کے لیے انہوں نے کہا پروردگاروں سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، تمام مومنین کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو مولا علی کے نور سے منور فرما، الہی آمین، سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، الہی آمین، تمام در مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، الہی آمین، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے حقیقی اعوان و انصار میں شامل فرما، الہی آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها ووالدها وبنيها برحمتك يا ارحم